بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں مشینیں سوچتی ہیں، کمپیوٹر انسانوں کی طرح فیصلے کرتے ہیں اور ڈیٹا ہمیں آنے والے کل کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ یہ کسی فلم یا کہانی کا منظر نہیں، یہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا بدل چکی ہے۔ اے آئی نے دنیا کو ریولوشنائز کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا کی سیلف ڈرائیونگ کارز، یورپ میں اے آئی پاورڈ میڈیکل امیجنگ، چائنا میں فیشل ریکگنیشن، سمارٹ اور پریسیجن ایگریکلچر کا کانسیپٹ، یہ اب کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں رہے بلکہ حقیقت بن کے سامنے آ چکے ہیں۔ PwC کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اے آئی دنیا کی اکانومی کے اندر 2030 تک $15.7 ٹریلین یہ ایڈ کرے گا، اور یہ انڈیا اور مڈل ایسٹ کی اگر GDP کو کمبائن کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا اس صورتحال میں پاکستان سائیڈ لائن پہ رہے گا یا ہمیں بھی اپنی اے آئی پاورڈ ڈیسٹنی لکھنے کا حق حاصل ہے؟ پاکستان جس کی پاپولیشن 240 ملین ہے، ڈائنامک یوتھ، اسٹریٹجک لوکیشن، اس صورتحال میں اے آئی کے میدان میں پیچھے رہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ گلوبل اے آئی ریس جسٹ ایک ٹیکنالوجی نہیں، یہ اکنامک سروائیول، نیشنل سیکیورٹی اور سوشل ٹرانسمیشن کی بات ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں پاکستان نے اپنی سب سے پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی 2025 لانچ کی۔ پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ نے یونینیمسلی 31 جولائی 2025 کو نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کو اپروو کیا۔ یہ پالیسی پاکستان کو ایک ڈیجیٹل نیشن میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایک بلڈنگ بلاک، ایک بیسک فریم ورک کا کام کرے گی۔ یہ پالیسی ایک ٹیکنیکل ڈاکومنٹ نہیں، ایک نیشنل ویژن ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیوچر نہیں بلکہ حال ہے۔ فائنلی پاکستان نے ایک ڈیسائسو اسٹیپ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس پالیسی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 2024 میں 70 ممالک سے زیادہ انہوں نے آفیشلی اے آئی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا۔ سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، نیوم سٹی پروجیکٹ کی بنیاد رکھی جو کہ سمارٹ سٹیز میں سے ہے اور اے آئی پاورڈ ہے۔ چائنا کا ایم ہے کہ 2030 تک وہ گلوبل اے آئی لیڈر بن کے ابھرے۔ اگر اس وقت بھی پاکستان کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لے گا تو وہ دنیا کی ریس میں پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے بعد اکنامک گروتھ اور اے آئی کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ چائنا کی مثال لے لیجئے، چائنا نے 26% GDP بوسٹ کی ہے جسٹ اے آئی کے تھرو۔ نارتھ امریکہ نے 14% اپنی GDP بوسٹ کی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو اگر یہ اپنی انڈسٹریز میں اے آئی کو اڈاپٹ کرے، کچھ فریکشن ہی اے آئی کا اڈاپٹ کرے، خاص طور پہ ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر، تو اگلے 5 سالوں میں ہم اپنی اکانومی کے اندر $10 سے $15 بلین اینولی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی پاپولیشن جو کہ 240 ملین ہو چکی ہے اور 64% 30 سال سے کم عمر یوتھ ہے۔ اس میں ہر سال مارکیٹ میں 25,000 نیئرلی آئی ٹی گریجویٹس آتے ہیں، جبکہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے جسٹ 5% ایڈوانس ڈیجیٹل سکل حاصل کرتے ہیں۔ تو اے آئی پالیسی کے ایمبیشیس گول کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پاکستان 1 ملین یوتھ کو ڈیجیٹلی ٹرین کر سکتا ہے اور 2027 تک ان کو سکل سکھا سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں تو 2022 میں ہی صرف پاکستان میں 9 لاکھ سائبر اٹیک یہ رپورٹ ہوئے۔ اس وقت اے آئی انیبلڈ ڈیفنسز، سرویلنسز، سائبر سیکیورٹی کی نیشنل سیکیورٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان کا دوسرے کنٹریز کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے۔ 2024 کا ڈیٹا دیکھیں تو 36% انٹرنیٹ پینیٹریشن پاکستان میں ہے، جبکہ انڈیا میں 55%، چائنا میں 76% ہے۔ یہ وہ کچھ امپورٹنٹ ریزن تھی جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو نیشنل اے آئی پالیسی بنانے کی اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم اس کے کی فیچرز دیکھتے ہیں۔ اس نیشنل اے آئی پالیسی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ 2030 تک پاکستان ریجنل اے آئی ہب بن جائے۔ ہم پروڈکٹیوٹی کے اندر، گورننس کے اندر، ہیلتھ کیئر کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر اے آئی ڈریون امپروومنٹس انکلوڈ کر سکیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون سے سیکٹرز کو پریورٹائز کیا گیا ہے اس پالیسی کے اندر۔ سب سے پہلا ایگریکلچر جو پاکستان کی بیک بون ہے، اس کو پریورٹائز کیا گیا ہے۔ اس میں پریسیجن فارمنگ، پیسٹ مینجمنٹ،
کراپ مانیٹرنگ کو ڈرون اور سینسرز کے ذریعے ہم ڈیٹا اویل کریں گے اور ڈیسیجن میکنگ افیکٹو ہو سکے گی، اور یہ سب اے آئی کی اپلیکیشنز کے تھرو ہی ہوگا۔ ایگریکلچر کے بعد ہیلتھ کیئر کو پرائورٹائز کیا گیا ہے اس پالیسی میں۔ اے آئی اسسٹڈ ڈائگنوسز کو اڈاپٹ کیا جائے گا، پریڈکٹیو انالیٹکس کو یوز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن، یہ کانسیپٹ اس کو پروموٹ کیا جائے گا کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے۔ اس وقت پاکستان میں 1300 پیشنٹ کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ ہیلتھ کیئر کے بعد ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے گا، اسمارٹ کلاس رومز کا کنسیپٹ دیا جائے گا، سیلف اور پرسنلائزڈ لرننگ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جائے گا تاکہ جو 23 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو واپس مین سٹریم کے اندر لایا جا سکے۔ اس کے بعد ہم انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ روبوٹکس کا استعمال کیا جائے گا، سپلائی چین کی آپٹیمائزیشن کی جائے گی، اور ٹیکسٹائل اسپیشل جو سیکٹر ہے ہمارا اس کو بوسٹ کیا جائے گا تاکہ ایکسپورٹس اور بڑھائی جا سکیں۔ اور گورننس کے سیکٹر کو پریورٹائز کیا گیا، لاسٹ میں ای گورننس بہتر کی جا سکے، ڈیٹا ڈریون پالیسی میکنگ کی جا سکے، اسمارٹ سٹی انیشیٹوز لیے جا سکیں۔ سیکٹر کے بعد دیکھتے ہیں ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ میں اے آئی کو کیسے یوز کیا جائے گا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور کے اندر اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس یہ قائم کیے جائیں گے۔ 5000 طلباء کو اے آئی اور اس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر اینول اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ اسکول اور یونیورسٹی کے کریکولم کے اندر اے آئی کورسز کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیشنل ایتھکس اے آئی بورڈ یہ کریٹ کیا جائے گا تاکہ اے آئی کا مس یوز روکا جا سکے۔ اے آئی کو پرسنل ڈیٹا کے ساتھ الائن کیا جائے گا تاکہ جو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023 میں پاس ہوا تھا اس کو لاگو کیا جا سکے اور سٹیزن کی پرائیویسی کو سیف گارڈ کیا جا سکے۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے اندر اے آئی کو یوز کیا جائے گا۔ نیشنل اے آئی کلاؤڈ ایک لانچ کیا جائے گا جو کہ بگ ڈیٹا جو اپلیکیشنز ہیں ان کو سپورٹ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سینٹر یہ قائم کیے جائیں گے، اور اس پالیسی کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بوسٹ کیا جائے گا۔ کون کون سی کمپنیز کے ساتھ کلیبوریشن کیا جائے گا؟ مائکروسافٹ کے ساتھ، گوگل کے ساتھ، ہوائی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اے آئی انوویشن فنڈ یہ قائم کیا جائے گا تاکہ سٹارٹ اپ جو پروگرام ہے وہ سموتھلی ورک کر سکیں۔ انٹرنیشنل کلیبوریشن میں سی پیک کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کو جوائنٹ ریسرچ کے طور پہ یوز کیا جائے گا فیوچر میں۔ یونیسکو، او ای سی ڈی اور گلوبل یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم اس پالیسی کے میجر پلرز دیکھتے ہیں۔ یہ پالیسی مینلی 7 فاؤنڈیشنل پلر پر بلڈ کی گئی ہے۔ سب سے پہلا پلر ہے اس کا ریسرچ اینڈ انوویشن۔ اے آئی یونیورسٹیز اس کا قیام، آر اینڈ ڈی لیبز جو کہ اسپیشلائزڈ اے آئی بیکڈ ہوں ان کا قیام، اور پیٹنٹ رجسٹریشن ان کو انکریز کرنے کا کام یہ ریسرچ اینڈ انوویشن میں کیا جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت 300 اے آئی ریلیٹڈ پیٹنٹس ہیں جبکہ انڈیا میں 4000 پلس ہیں۔ نیکسٹ میجر پلر اس کا ہیومن کیپٹل اینڈ سکلز ہے۔ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ ہوں گے جو کہ 1 ملین یوتھ کو 2027 تک ٹرین کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹریننگ اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، فیکلٹی کا ایکسچینج ہوگا۔ اس پالیسی کا 5th میجر پلر اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کس طرح کی جائے گی؟ سب سے پہلے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اگر وہ اے آئی کو اڈاپٹ کریں گے تو ان کو ٹیکس انسینٹیو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے 2030 تک ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل کی پروڈکٹیوٹی کو 20% انکریز کیا جائے گا، یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے۔ اور نیکسٹ پلر ہے سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ گورننس کا۔ اے آئی بیسڈ ڈیزاسٹر وارننگ سسٹم لانچ کیے جائیں گے جو کہ فلڈ اور ارتھ کویک کو پریڈکٹ کر سکے۔ نیشنل ہیلتھ ڈیٹا سسٹمز لانچ کیے جائیں گے جو کہ ایپیڈیمکس اور پینڈیمکس کو، جیسا کہ کووڈ-19 اور ڈینگی ہے، ان کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہو۔ لاسٹ پہ انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہے، چائنا کے ساتھ مل کر اے آئی لیبز بنائی جائیں گی۔ یورپ اور نارتھ امریکہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ایکسچینج ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس پالیسی کی اسٹرینتھ اور چیلنجز اس کو دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کمپریہنسو پالیسی ہے، اس نے بہت سارے سیکٹرز کو کور کیا۔ مین جو سیکٹر تھا اکانومی، اس کے بعد ایجوکیشن، گورننس، سیکیورٹی اور ایتھکس۔ تو یہ کمپریہنسو پالیسی ہے، یہ اس کی مین اسٹرینتھ ہے۔ اس کے بعد یوتھ سینٹرک پالیسی ہے یہ، پھر یہ گلوبلی الائنڈ ہے، گلوبل جو بیسٹ پریکٹسز چل رہی ہیں ان کے ساتھ الائن کیا گیا اس پالیسی کو۔ اور اس پالیسی کے اندر سیکٹرز کو فوکس کیا گیا، سب سے زیادہ ایگریکلچر کو فوکس کیا گیا اور ہیلتھ کیئر کو فوکس کیا گیا۔
اور اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ ماڈل ہے۔ اس کے بعد ہم چیلنجز دیکھتے ہیں، اس پالیسی کو چیلنجز کون کون سے فیس کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا چیلنج اس کو فیس کرنا پڑے گا امپلیمنٹیشن۔ ہسٹری دیکھیں تو 40% جو آئی سی ٹی پالیسیز تھی پاکستان کے اندر، پور ایگزیکیوشن ہوئی ہے ان کی، کوئی بھی 40% پالیسیز ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا۔ سیکنڈ، اس پالیسی کو چیلنج ہوگا فنڈز کا۔ پاکستان R&D پر اپنی GDP کا جسٹ 0.2% سپینڈ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو کہ 0.7% سپینڈ کرتا ہے، اور اگر ساؤتھ کوریا کو دیکھیں تو وہ 4.5% R&D پر سپینڈ کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ چیلنج فنڈنگ کا ہوگا۔ تھرڈ چیلنج انفراسٹرکچر ویکنس کا ہوگا۔ جو ہمارے رورل ایریا ہیں وہاں پہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی ایکسیس ابھی بھی جسٹ 25% ہے۔ اس کے بعد اس پالیسی کو چیلنج برین ڈرین کا ہوگا۔ اگر 23 میں ہی جسٹ دیکھیں تو 12,000 IT گریجویٹس نے بیٹر اپرچونٹی کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے باہر کے ممالک میں وہ سیٹل ہو گئے۔ اور لاسٹ پہ ایتھیکل پرابلمز آئیں گے اس پالیسی کو، فیشل ریکگنیشن مس یوز ہو گیا، جیسے بائسڈ الگورتھمز یوز ہوں گے اور پرائیویسی کی وائیولیشن ہو سکتی ہے۔ لاسٹ پہ پاکستان میں AI کے فیوچر کو دیکھتے ہیں۔ اگر تو AI نیشنل پالیسی 2025 افیکٹولی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کو ری شیپ کیسے کرے گی؟ سب سے پہلے یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گی، اکنامک گروتھ کو انہانس کرے گی۔ AI کی اڈاپشن سے 2030 تک 10% GDP گرو کر جائے گی۔ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایڈیشنل اینولی $5 بلین تک رائز کر جائیں گی۔ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، اگر AI پاورڈ ٹیلی میڈیسن کو یوز کیا جائے گا تو جو اربن رورل ہیلتھ ڈیوائڈ ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ارلی ڈائیگنوسز جیسے کہ کینسر، TB، کووڈ وغیرہ، ان کی ڈائیگنوسز AI کے ذریعے بہت ساری جانیں بچائی جا سکیں گی۔ گورننس کے شعبہ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ AI بیسڈ ٹریفک سسٹم اگر انسٹال کیے جائیں کراچی اور لاہور میں، یہ ٹریفک کے مسائل 30% تک کم کر سکتے ہیں۔ جاب کے سیکٹر میں AI پالیسی کی امپلیمنٹیشن سے 2 ملین 2030 تک نئی جابز کریٹ ہوں گی، ڈیٹا سائنس کے اندر، روبوٹکس کے اندر، AI سروسز کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 15% جو ٹریڈیشنل جابز چل رہی ہیں ان کو ریپلیس بھی کرے گا، ان کو ختم بھی کرے گا۔ تو یہاں پہ سکل سیکھنا ضروری ہوگی۔ جو بندہ سکل AI کی نہیں سیکھے گا وہ جاب سے ریپلیس بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ AI پاکستان کو ایک ریجنل کمپٹیٹر کے طور پر ایک لیوریج دے گی۔ CPEC کے ساتھ وہ آلریڈی لنک ہے، تو ساؤتھ ایشین AI ہب کا ایک موقع پرووائڈ کرے گی اگر AI پہ انویسٹ کرے پاکستان۔ سارے ٹاپک کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان نے ڈیجیٹل ایرا کے اندر ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور اگر اس پالیسی کو ایفیکٹولی پاکستان امپلیمنٹ کر جائے تو اس کی اکانومی گرو کر جائے گی، اس کی یوتھ امپاور ہو جائے گی، اس کی گورننس بہتر ہو جائے گی، سوشل ڈیولپمنٹ انہانس کرے گی، اور پاکستان گلوبل مارکیٹ کے اندر ایزیلی کمپیٹ کر سکے گا۔ لیکن پالیسی انف نہیں ہوتی۔ پالیسی کو اگر کامیاب کرنا ہے تو کنسسٹنٹ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، سسٹینڈ فنڈنگ کی ضرورت ہے، اسٹرانگ انفراسٹرکچر چاہیے، اور ایک ایتھیکل اوور سائٹ ریکوائرڈ ہے۔ پاکستان ڈیلیور کر جائے، اس کی اکانومی، اس کے لوگ اور اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ اور اگر پاکستان اس نیشنل رسک کو نہیں سمجھے گا تو خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن میں لیگ کر جائے گا، پیچھے رہ جائے گا۔ گلوبل AI ایکسپرٹ کے ورڈز میں ہم اس ٹاپک کو اس طرح کنکلوڈ کریں گے: آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ناٹ ٹمارو اسٹوری، اٹ از ٹوڈیز ریالٹی۔ The nation who prepare now will own the future۔ پاکستان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ویژن کو حقیقت میں بدلیں۔ اللہ حافظ۔